در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ ایک نوجوان پولیس مین ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے یہ آواز آپ کو کس طرح عطا کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ یہ جس نعت جو بھی پیش کرتے ہیں ان کا اگر کوئی ایک سا کچھ پیش کریں تو تاکہ سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہم کس شخصیت کے ساتھ ہیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، کس طرح یہ شوق پیدا ہوا اور اس آواز کے بارے میں آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اتنے سریلے ہیں؟ جی بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں نعت، اور گھر میں والدہ کی فرمائش ہوتی تھی اکثر، تو انہی کی طرف سے فرمائش ہوتی تھی تو پڑھتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد محافل میں جانا شروع کیا، اور اس کے بعد سندھ پولیس میں جب آئے تو موقع ملا 2021 میں، ہمارے آئی جی صاحب کی طرف سے پروگرام ہوا تھا، تو اس میں مجھے موقع ملا تھا، میڈم شازیہ جہاں نے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا اس نعت کے لیے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو وہ کافی وائرل ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر ابھی جو ہے وہ کلام ریکارڈ کروایا۔ اچھا، امی جب آپ کو بولتی تھی تو آپ لازمی چھوٹے ہوتے تھے، تو پھر مطلب کس طرح لگتا تھا امی کے سامنے نعت پیش کرنا؟ اور پھر جی بہت اچھا لگتا تھا، خوشی محسوس ہوتی تھی، وہ پرانی نعتیں وغیرہ بتاتی تھیں اور ہم ان کو پڑھتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی استانی اصل میں امی جی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، ماں تو استانی ہی ہے بالکل۔ پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ پروگرام کرتا ہے مختلف، تو یہ ہے کہ ابھی البم ریلیز کروایا ہے، تو ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے غلام نبی میمن صاحب اس وقت، تو انہوں نے بہت زیادہ تو آئی جی شاید جی تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا اور مجھے کیش انعام بھی دیا تھا، اور اعزازی طور پر چھٹی بھی مجھے انہوں نے دی تھی، جو کہ میں نے اتفاق یہ ہوا کہ چھٹی بھی دی تھی؟ چھٹی دی تھی انہوں نے، 15 دن کی چھٹی دی تھی، اور وہ میری کوشش یہی تھی کہ میں نے الحمدللہ وہ اعتکاف میں نے وہ چھٹی گزاری تھی۔ اچھا جی الحمدللہ۔ اچھا جی یہ تو بڑی بات ہے کہ پولیس والا اور بھی تھے۔ جی بہت سارے لوگ تھے، ہر بندہ اپنے اپنے طور پر، تو مجھے یہ چھٹی انہوں نے جب دی تو میں نے پھر وہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی۔ سے تو مطلب نعت خواہ اور بھی ہیں، تو آپ کسی خاص نعت خواہ سے متاثر ہو جو کہ آپ کا آئیڈیل ہو؟ جی اسی طرح بہت سے ثنا خواہ ہیں ماشاءاللہ، اور کراچی میں تو یہ بڑا اعزاز رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ میں دراصل جو ہے وہ سنتا تھا مرحوم جو ہے وہ ذوالفقار علی حسینی صاحب کو، تو اللہ ان کو مغفرت فرمائے، تو ان کی نعتیں میں بہت زیادہ سنتا تھا اور اکثر میں ان کی نعتیں پڑھتا بھی تھا۔ ان کی کوئی نعت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر جی در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری،
کبھی تو میرا سلام ہوگا. ابھی پولیس میں کہاں پر ڈیوٹی آپ سر انجام دیتے ہیں؟ جی میری ڈیوٹی تھانہ اٹلری میدان میں ہے اور میں الحمدللہ کراچی پریس کلب پہ ہی ڈیوٹی. کراچی پریس کلب. جی کراچی پریس تو صحافیوں کی جاسوسی کرتے نہیں نہیں ایسی بات یا رپورٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں بس مل جل کے چلتے ہیں. جو بھی حالات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی لوگوں کے مسائل کو افسران تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے مسئلوں کو حل کیا جا سکے. نوجوان نعت خوان پولیس مین اور اپنے فرض کی ادائیگی میں تقریباً 12 گھنٹے مصروف رہنے والوں سے آپ کی بات ہوئی. ایسے نوجوانوں کی کمی شاید نہ ہو لیکن اس طرح کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. وہ کسی بھی ادارے میں ہو, پولیس میں ہو, فورس میں, کہیں بھی ہو, لیکن اس نوجوان نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ سائیں کی دین ہے آواز, اس کو اللہ سائیں کی ہی کلام کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے.